بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 201 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الاحکام کے تحت قیامت کے دن بلند درجہ آدمی اور قاضیوں کی اقسام کے حوالے سے حدیث میں جو وارد ہوا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الاحکام۔ بیان ان الامارۃ امانۃ، وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الہیثم عن الحسن عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر الامارۃ امانۃ وہی یوم القیامۃ خزی وندامۃ الا من اخذها من حقها وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ وَأَنَّى لَكَ۔ وفي رواية عن أبي حنيفة عن أبي عصال عن الحسن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها من حقها وأدى الذي عليه وأنّى لك يا أبا ذر۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، سرداری امانت ہے۔ امارہ اور سرداری امانت ہے۔ وہی یوم القیامت خزی و ندامت، اور قیامت کے دن یہ باعث شرمندگی اور ندامت ہے۔ الا من اخذها من حقها، جو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ لے اس کی بات الگ ہے۔ وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ وَأَنَّى لَكَ، اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وَأَنَّى لَكَ، اور یہ ہوتا ہی کہاں ہے۔ وفي روایت عن ابی حنیفۃ عن ابی عصال، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامارۃ امانۃ، سرداری امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن باعث شرمندگی اور ندامت ہے، مگر جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وَأَنَّى لَكَ يَا أَبَا ذَرْ، اور یہ کہاں ہوتا ہے اے ابو ذر۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ سرداری جو ہے یہ امانت ہے، اور حصول حکومت کے لیے خود سے جو ہے وہ امید ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اس کو پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن حربہ اور طریقہ استعمال کرتے ہیں تاکہ حکومت حاصل ہو جائے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک امانت ہوتی ہے، اگر اس میں خیانت ہو، کوئی بندہ اس میں خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جو ہے وہ شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جائز حقدار اس کا ہے تو وہ خود اس کی جو ہے وہ امید ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ اس کی گنجائش ہے، اگر اس کے اندر وہ حکومت سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہو تو پھر وہ اس کو طلب کر سکتا ہے۔ حکومت فی نفس ہی کوئی بری چیز یا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں کی اچھائی یا برائی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ اچھائی یا برائی آ جاتی ہے۔ اگر حکمران جو ہے وہ عدل و انصاف سے کام لیں تو وہ سب سے بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اور اگر وہ ناانصافی سے کام لیں تو اللہ کے مبغوض ترین شمار ہوں گے۔ عادل حکمران اللہ کا نائب ہوتا ہے، جیسے اس سے آگے والی روایت میں آ رہا ہے، یعنی کہ اگر حکمران عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تو قیامت کے دن ان کے لیے یہ حکومت ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی، اور اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ترین شمار ہوں گے۔ اور عادل اور منصف حکمران جو ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ ظالم بادشاہ جو ہوتا ہے وہ قہر اور غضب ہوتا ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ جو بندہ حاصل کر لے اور اس کی خواہش کرے، امیدواری جو ہے وہ ظاہر کرے اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، وہ اس کا جائز حقدار ہے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اگر اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے پھر بھی وہ حکمرانی طلب کر رہا ہے تو یہ بری بات ہے، کیونکہ حکمرانی بری بات نہیں ہے یا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اچھائی یا برائی حکمرانوں کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ اگر حکمران اچھے ہوں
تو اچھی حکومت کہلاتی ہے، اگر حکمران برے ہوں اور عدل و انصاف سے کام نہ لیں تو وہ حکومت بھی بری حکومت کہلاتی ہے۔ اگر حکمران ہی عدل و انصاف کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ اللہ کے مبغوض ترین مخلوق بن جاتے ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر عادل حکمران ہوں جو عدل و انصاف سے کام لیں تو پھر وہ اللہ کے نائب ہیں، یعنی کہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے عادل حکمران۔ بیان فضیلت الامام العادل وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطیۃ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارفع الناس یوم القیامۃ امام عادل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن انصاف کرنے والا حکمران سب سے بلند ہوگا۔ ان ارفع الناس یوم القیامت امام عادل، کہ امام عادل کا درجہ بلند ہوگا سب سے زیادہ۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں امام عادل کی فضیلت ہے۔ امام عادل کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے یہ آپ کے سامنے تقریر کی، اسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو حکومت جو ہے وہ لینا اور حکومت کرنا جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اگر عدل کے ساتھ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا کر اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے کوئی حکومت کرتا ہے تو یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے۔ تو جو جس کے اندر صلاحیت موجود ہے وہ اس عہدے کو طلب بھی کر سکتا ہے، طلب کرنے کی بھی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔ تو لہٰذا امام عادل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ قیامت میں ان کا درجہ جو ہے وہ سب سے بلند ہوگا۔ بیان اقسام القاضی وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الحسن بن عبید اللہ عن حبیب بن ابی ثابت عن ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القضاة ثلاثة قاضیان فی النار قاضی یقضی فی الناس بغیر علم ویوکل بعضهم مال بعض وقاضی یترک علمہ ویقضی بغیر الحق فہذان فی النار وقاضی یقضی بکتاب اللہ فہو فی الجنہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القضاة ثلاثة، قاضیوں کی تین اقسام ہیں، تین طرح کے ہوتے ہیں۔ قاضیان فی النار، جن میں سے دو طرح کے قاضی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ قاضی یقضی فی الناس بغیر علم، ایک قاضی جو ہے وہ جو لوگوں کے درمیان بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے، وَيُوكِلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضٍ، اور ایک کا مال دوسرے کو کھلا دیتا ہے۔ وَقَاضٍ يَتْرُكُ عِلْمَهُ وَيَقْضِي بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ایک قاضی وہ ہے جو اپنے علم کو چھوڑ کر غلط فیصلہ کرتا ہے، فَهَذَانِ فِي النَّارِ، وَيَقْضِي بِغَيْرِ الْحَقِّ، نہ حق فیصلہ کرتا ہے یا غلط فیصلہ کرتا ہے، فَهَذَانِ فِي النَّارِ، تو یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وقاضی یقضی بکتاب اللہ فہو فی الجنہ، اور ایک قاضی جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الملک عن ابی بکرۃ ان اباہ کتب الیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقضی الحاکم وہو غضبان۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقضی الحاکم وہو غضبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جج غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے مطابق قاضی کی تین قسمیں ہیں جو کہ حدیث میں واضح طور پر بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ جو بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے اور ایک کا مال دوسرے کو کھلا دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے علم کو چھوڑ کر غلط اور ناحق فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے کو تو علم ہی نہیں ہے، دوسرے کو علم ہے لیکن وہ اس کے باوجود ناحق فیصلہ کرتا ہے، تو یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اور تیسرا قاضی وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کی کسی قسم کی تشریح کی یا
جو ہے اس پر کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے جو قاضی صاحبان ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے وہ کس قسم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر تو وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ حق کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک سے مال لے کر دوسرے کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے، تو ایسے قاضی جو ہیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ جج صاحبان جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے علم کو چھوڑ کر غلط اور ناحق فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، جیسے کہ غصے کی حالت میں دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، جذبات میں بہہ کر وہ غلط فیصلہ کر دیتا ہے جس کا اسے بعد میں احساس بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جج یا قاضی جو ہے وہ غلط فیصلہ کر لے، غصے کی حالت میں فیصلہ کر لے اور لوگ اس کے مطابق عمل کر لیں اور اس میں نقصان بھی ہو جائے تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑ سکتا ہے، اس لیے غصے کی حالت میں بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو 3 اقسام ہیں، ان میں آج کل کے جو جج صاحبان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر تو وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، صحیح سمجھ کر حق کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر حق کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے، ایک سے مال لے کر دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ رشوت لے کر جو ہے وہ فیصلے کریں یا اپنے علم کو چھوڑ کر ناحق فیصلے کریں، جو حقدار کا حق ہے اس کو نہ دلائیں حقدار کو اس کا حق، تو ایسے قاضی اور ایسے جج صاحبان جہنم میں جائیں گے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حکومت کے صورت میں طلب کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، قاضیوں کی کتنی اقسام ہیں اور ان میں سے کون سی قسم جنت میں جائے گی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔